السلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جناب صدر ڈاکٹر فیاض احمد فیضی صاحب، مہمان خصوصی جناب مومن جان عالم رہبر صاحب، مہمانان اعزازی محمد رفیع انصاری صاحب، معزز حاضرین اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے حصے میں تشریح کے لیے اور تفہیم کے لیے جو غزل ہے وہ ولی دکنی کی ہے۔ آپ سبھی لوگوں کے علم میں یہ بات ہے کہ ولی دکنی ہماری زبان کے بڑے شاعر ہیں، قادر الکلام شاعر ہیں، اور اردو زبان میں اور اردو شعر و ادب میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ زبان کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ولی دکنی کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ جس زبان کو آج ہم بول رہے ہیں اور جس میں ادب تخلیق کر رہے ہیں وہ ولی دکنی کی دین ہے، اور جو شاعری بھی ہم تک پہنچی ہے وہ شاعری بھی دراصل ولی دکنی ہی کی دین ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے ہماری زبان میں شاعری نہیں تھی، بلکہ کئی سو سال کا سفر اردو شاعری کر چکی تھی۔ موٹے طور پر زبان و ادب کے جو تاریخ داں ہیں وہ پہلا دور مانتے ہیں 1300 سے لے کر کے 1700 تک، کیونکہ عام طور سے اردو زبان کا پہلا شاعر جس کو تسلیم کیا جاتا ہے، حالانکہ بعض نقادوں نے اس سے انکار کیا ہے، وہ ہیں امیر خسرو، جو 1300 میں موجود تھے۔ 1200 کچھ میں پیدائش ہوئی ہے اور غالباً 1325 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو ہماری جو اردو زبان و ادب کی تاریخ ہے وہ عام طور سے پہلا دور جو ہے وہ 1300 سے لے کر کے 1700 تک ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ 1700 میں ولی دکنی موجود تھے، اور ان کا انتقال بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1707 میں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1724، یا بعض لوگ کہتے ہیں 1730 میں ہوا۔ تو بہرحال اور ہم مزید اس میں اور نئی گفتگو کریں گے، لیکن یہ کہ 1700 سے جو تبدیلی آئی ہے اس تبدیلی کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ ولی دکنی ہے، زبان کے اعتبار سے بھی اور شعر و ادب کے لحاظ سے بھی۔ قادر الکلامی یا بڑی شاعری کیا ہوتی ہے کہ جب کوئی بات شعر و ادب میں پیش کی جائے تو اس کو ہم محسوس کر لیں۔ ہم جو ہے بہت سے خیالات ہوتے ہیں اور بہت سے نظریات بھی ہوتے ہیں، احساسات بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کو پیش کرنا محض پیش کرنے کی بات نہیں ہوتی۔ اگر پیش کیا بھی جاتا ہے تو اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ سادہ طریقے سے نثر میں، لیکن اگر بڑا شاعر ہے، ہر شاعر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس چیز کو مؤثر طریقے سے ہمارے حواس خمسہ کے حوالے کرے، محسوس کرا دے، اور جو کچھ وہ محسوس کر رہا ہے وہ ہم محسوس کرنے لگیں۔ اور
ابھی سر نے جیسے یہ بات کہی مبالغہ، دراصل مبالغہ اپنے آپ میں مبالغہ کوئی چیز نہیں ہے، دراصل وہ محسوس کرانے کا ایک ذریعہ ہے کہ شاعر نے اس چیز کو کتنی شدت سے محسوس کیا ہے، وہ محسوس کرانے کی بات ہے۔ مبالغہ اپنے آپ میں نہ برا ہے نہ اچھا ہے، تو نہ الگ سے کوئی چیز ہے۔ دراصل ہم کو ان چیزوں کو، چاہے مبالغہ ہو چاہے استعارہ ہو، اس کو الگ کر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو شاعری کا ایک لازمی جز بلکہ جیسے جان کا حصہ جسم ہے ویسے دیکھنا چاہیے، اس سے الگ کر کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ ذرا سا پانی سر، ہاں تو لوگوں نے تعریف کی اور آپ کو پانی پینا پڑا۔ نہیں پتہ نہیں، وہ میں ادھر بولنے لگتا ہوں پیاس لگ جاتی ہے، کیا کریں۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کا سن ہے، گویا یہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں تھی۔ جی ہاں، میں غزل پڑھتا ہوں۔ نہیں کوئی تا سنے احوال میری دل فگاری کا، کہوں کس کن گریباں چاک کر دکھ بے قراری کا، عجب نہیں اٹھ کے بے تابی سو سر مارے کنارے پر، سنے گر ماجرا دریا ہمارے اشک جاری کا، تیرے غم سے نین سے جو نکلتا ہے انجھو باہر، تیرے غم میں نین سے جو نکلتا ہے انجھو باہر، دوجا گوہر کہاں ہے جگ میں اس کی آبداری کا، تیری وہ انتظاری ہے جیسے حد اور نہایت نہیں، شکایت کس کنے جا کر کروں اس انتظاری کا، ہوئی ہے عارسی جوگن تیرے مکھ کے تصور میں، ببھوتی منہ پر کیا دم مارتی ہے خاک ساری کا، کھڑا ہے راستی کے دم میں یک پگ پر سو جیوں جوگی، تیرے قدسوں لگا ہے دھیان سروے جوئے باری کا، ولی اکھیا کی کر دعوات پتلی کی سیاہی سوں، لکھیا تیری صفت کو لے قلم معنی نگاری کا۔ تو یہ غزل ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو الفاظ ہیں اور استعمال ہوئے ہیں وہ ہماری دکنی شاعری کے وہ الفاظ ہیں، اور دکن کے علاقے میں یہ الفاظ آج بھی بولے جاتے ہیں۔ تو پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ دل فگاری زخمی دل، گریباں چاک دکھ بے قرار۔ اب آپ دیکھیں اس شعر میں، غزل ایک ہماری ایسی صنف ہے جس میں لوگوں نے توڑ پھوڑ کی کوشش کی لیکن وہ توڑ پھوڑ نہیں کر سکے، جو روایت ابتدا سے چلی ہے ولی سے وہ آج تک جاری ہے۔ غزل کی اپنی کچھ رسوم یا رسومیات ہوتی ہیں۔ اب اس میں ہم یہ جانتے ہیں کہ غزل کا ایک کردار ہے عاشق، ایک کردار ہے معشوق، ایک کردار ہے رقیب، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ معشوق غزل کا وہ بے وفا ہے۔ معشوق کی بے وفائی کی باوجود عاشق جو ہے وہ اپنی جانثاری محبوب پر کرتا ہی رہتا ہے، اور اس کی
قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہی رہتا ہے، لیکن قربت یا وصل حاصل نہیں ہوتا۔ یہ سب بہت بڑی بڑی باتیں ہیں اس کے اندر، جس کا ابھی ذکر نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ کہ محبوب جو ہے، عاشق جو ہے، وہ ہمیشہ غم میں محبوب کے تڑپتا ہی رہتا ہے، اور اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وصل ہو جائے، لیکن وصل ممکن نہیں ہوتا بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ عالم سوز و ساز میں ہے، وصل سے بڑھ کے ہے فراق۔ عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق۔ تو محبت کے باب میں جو ہے ملاقات سے زیادہ اہم کیا ہے؟ جدائی ہے۔ اگر ملاقات ہو جائے تو کیا ہو جائے؟ ساری عمارت گر جائے گی۔ تو یہاں جو زخمی دل ہے، ظاہر ہے وہ عاشق کا ہے۔ اب وہ پریشان ہے، اور یہ خواہش ہوتی ہے اور یہ طبیعت بھی چاہتی ہے کہ ہمارا جو زخم ہے یا ہمارا جو غم ہے وہ میں کسی کو سناؤں تاکہ میرا دکھ ہلکا ہو جائے، لیکن اب یہ پریشان ہے کہ میرا دکھ جو ہے کوئی سننے والا بھی نہیں ہے، میں کس کے سامنے جا کر کے سناؤں۔ اب گریباں چاک، یہ جو غم میں عاشق ہوتا ہے، وہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ صحرا صحرا پھرنے لگتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا گریباں چاک کر کے دنیا کو اپنی یہ بات بتانا چاہتا ہے کہ میں کتنا سچا عاشق ہوں۔ یہ گریباں چاک کا مضمون جو ہے ہماری غزل میں بہت موجود ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو وہ اپنے غم کو، محبوب سے ملنے والے غم کے بارے میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ گریباں چاک کر کے میں اپنے دکھ کو کس کے سامنے لے جا کر کے بیان کروں، میں کسی کے سامنے بیان نہیں کر پا رہا ہوں۔ گریباں چاک کا جو مضمون ہے، کہتے ہیں کہ میر نے سب سے اچھا باندھا ہے۔ اب کے جنوں میں شاید نہ کچھ رہے، اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں۔ اچھا، چاک، گریباں چاک کا مضمون جو ہے، ابھی یہ شعر یاد نہیں ہے، لیکن مثنوی میں، مثنوی گلزار نسیم میں اس گریباں کا چاک ہونا اور اس کا تار تار ہونا، اور اس کو کسی ہری بھری درختوں، وہ گھاس سے تشبیہ دیا ہے جو بہت خوبصورت ہے، لیکن وہ اس وقت یاد نہیں ہے اور وہ غزل کا شعر بھی نہیں ہے۔ بہرحال تو دیکھیں، یہ شعر آپ لوگوں کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نہیں کوئی تا سنے احوال میری دل فگاری کا، کہوں کس کن گریباں چاک کر دکھ بے قراری کا۔ جملے جو ہے وہ بے ربط ہو سکتے ہیں، اس کے لیے معاف کریں نا۔ عجب نہیں اٹھ کے بے تابیں سو سر مارے کنارے پر، سنے گر ماجرا دریا ہمارے اشک جاری کا۔ بڑا اچھا شعر ہے یہ، دیکھیے۔ اب ایک جو تصویر بن رہی ہے، اچھا، غزل کی یا شاعری کی جو ہمارے دو بڑے نقادوں نے خوبیاں بتائی ہیں، ایک اپنے حالی اور دوسرے شبلی۔ شبلی نے تخیل اور محاکات کا ذکر کیا ہے۔ محاکات کو ہم کہتے ہیں امیجری، اور شاعری میں امیجری، جس چیز کو ابھی میں نے پہلے یہ کہا ہے کہ محسوس کرا دے، دراصل امیجری جو ہے وہ محسوس کرانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جو چیز بیان کی جائے اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اب یہاں دیکھیے، ایک شخص جو ہے مارے غم کے آنسو بہا رہا ہے، اور اس کا آنسو جو ہے وہ دریا کی مانند ہے، دریا نہیں،
سنے گر ماجرا دریا ہمارے اشک جاری کا، یعنی وہ ایک شخص آنسو بہا رہا ہے، آنسو بہہ رہے ہیں، اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے غم کی وجہ سے جو آنسو بہہ رہے ہیں، اگر اس کا قصہ، اس کا ماجرا کوئی دریا سنے تب بھی وہ کیا کرے گا، وہ سر مارنے لگے گا کنارے پر آ کر کے۔ اب ایک بات یہ ہے، آپ لوگوں کے سب یہ چھٹی نشست ہے اور آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا یہ بات ضرور کہ وہ ماجرا دریا ہی کو کیوں سنایا جا رہا ہے، اشک جاری کا، اشک جاری کا ماجرا دریا سے سنانے کے لیے کیوں کہہ رہا ہے۔ وجہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اشک جاری اور دریا میں ایک مناسبت ہے، اور غزل کی شاعری میں جو دو تین چیزیں بہت اہم ہیں، اس میں رعایت ہے اور مناسبت ہے۔ بلکہ آپ لوگ اس بات سے واقف ہوں گے، یہاں پر سب پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، کہ غزل کی جو لفظیات ہیں اس کے چند سلسلے ہیں، اور انہی لفظیات میں تمام دنیا کی چاہے سیاسی ہو، چاہے سماجی ہو، یا کچھ اور چیزیں ہوں، اسی لفظیات میں بیان کی جاتی ہیں۔ وہ لفظوں کے سلسلے ہیں، جس میں ایک سلسلہ جو ہے صحرا کا ہے اور ایک سلسلہ عشق کا ہے۔ اس طریقے سے 4-5 سلسلے ہیں بہرحال۔ تو یہاں پر دیکھیے شاعر یہ سنے گر ماجرا دریا ہمارے اشک جاری کا، تو آپ لوگوں نے یہ بات، یہ شعر بھی سمجھ لیا ہوگا کہ بے تابی سو سر مارے، بے تابی یعنی جو بے چینی ہے، اشک جاری۔ اب یہ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اشک جاری، اشک جو ہے وہ کم ہے، لیکن اس کے مقابل میں دریا کے اندر پانی زیادہ ہے، لیکن اپنے اشک کو اتنا زیادہ بتایا ہے کہ دریا بھی اس کے سامنے کیا ہو گیا ہے، شرمندہ ہو گیا ہے، اور ہاں پانی ہو گیا ہے، شرمندہ ہو گیا، اور شرمندہ ہو کر کے وہ آ کر کے کنارے مار رہا ہے۔ اب اس میں ایک چیز اور بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں حسن تعلیل۔ حسن تعلیل بڑی خوبصورت ہوتی ہے شاعری میں، صنعت جو ہوتی ہے حسن تعلیل، اس میں خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے حسن تعلیل۔ سارا قصہ یہ ہے کہ کتنا ہم اپنی بات کو، یعنی شاعر اپنی بات کو کتنا خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے، یہ حسن کا اور جمال کا فن ہے شاعری۔ تو یہ اب اسی سے ملتا جلتا ایک شعر عادل منصوری کا بڑا اچھا سا ہے، آپ لوگ بھی سنیں اور محظوظ ہوں، کہ آتی ہیں اس کو دیکھنے موجیں کشاں کشاں، آتی ہیں اس کو دیکھنے موجیں کشاں کشاں، ساحل پہ بال کھولے نہاتی ہے چاندنی، ساحل پہ بال کھولے نہاتی ہے چاندنی۔ اب دیکھیے اس میں حسن تعلیل بھی ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ تیرے غم میں نین سے جو نکلتا ہے انجو باہر، دوجا گوہر کہاں ہے جگ میں اس کی آبداری کا۔ اب نین تیرے غم میں، بہت واضح ہے پہلا مصرع کہ تمہارے غم میں ہماری آنکھوں سے جو آنسو نکل رہا ہے وہ آنسو نہیں ہے بلکہ موتی ہے، اور وہ ایسے موتی ہیں کہ ویسا موتی دنیا میں کہیں بھی اتنا آبدار موتی نہیں پایا جاتا ہے۔ اب اس میں دیکھیں انجو کو ہماری شاعری میں جگہ جگہ پر گوہر سے تشبیہ دی گئی ہے، یہاں پر بھی وہی چیز، اور انجو، نین، انجو، گوہر، آبداری، اس تمام الفاظ میں ایک مناسبت ہے، ایک تعلق ہے۔ میں تیری وہ انتظاری ہے، تیری وہ انتظاری ہے جسے حد اور نہایت نہیں،
شکایت کس کنے جا کر کروں اس انتظاری کا. بہت واضح شعر ہے، اس میں کچھ بہت زیادہ واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت دیر سے عاشق جو ہے وہ انتظار میں ہے اپنے محبوب کا، اور وہ انتظار جو ہے وہ ختم نہیں ہو پا رہا ہے. ظاہر بات ہے انتظار پر بہت شعر ہیں اور بہت عمدہ عمدہ شعر بھی ہیں، لیکن اتنا موقع نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جائے یہاں پر. شکایت کس کنے جا کر کروں اس انتظاری کا، جو انتظار ہم کر رہے ہیں اور اس کے باوجود آپ نے وعدہ کیا تھا جو آنے کا وہ آپ نہیں آ رہے ہیں. وہ انتظار کرتے کرتے تھک چکا ہوں، اور کسی سے میں اب کس کے پاس جا کر کے شکایت کروں کہ یہ انتظار کی حد ہو گئی ہے اور وہ ختم نہیں ہو رہی ہے. بڑے اچھا سی انتظار کے موضوع پر بڑی اچھی سی نظم ہے فیض احمد فیض کی. آیا دل زار نہیں کوئی نہیں، کوئی اور ہوگا کہیں اور چلا جائے گا. بہت اچھے اچھے اشعار اس موضوع پر بھی ہیں تیری وہ. اگلا شعر دیکھتے ہیں. ہوئی ہے آرسی جوگن تیرے مکھ کے تصور میں، بھبھوتی منہ پہ کیا دم مارتی ہے خاکساری کا. جوگن ہمارے یہاں محبوب کو خاص طور سے دکنی شاعری میں محبوب کو جوگن، اور کچھ ابتدا میں شمالی ہند کی شاعری میں بھی محبوب کے لیے جوگن کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے. جوگن آئینہ بن گئی ہے. ہوئی ہے آرسی جوگن، جوگن جو ہے وہ آئینہ بن گئی ہے. ایک بات یہاں پر اور میں واضح کر دوں کہ ہماری جو دکنی شاعری ہے اس کا مزاج اور اس کی فضا جو ہے ہماری بعد کی جو شاعری ہے اس سے کچھ مختلف بھی ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دکنی شاعری کی فضا جو ہے اور اس کا مزاج جو ہے وہ ہندوستانی ہے ہر اعتبار سے، صرف الفاظ کے اعتبار سے نہیں بلکہ اور بہت سے اعتبار سے اس کی فضا. بعد کی جو شاعری ہے اس کی فضا جو ہے ایرانی ہے، فارسی ہے. ہمارے ہندوستانی فارسی شاعری میں عاشق جو ہے وہ مرد ہے، لیکن غزل میں اس کا واضح نہیں کرتے ہیں اس چیز کو، لیکن یہ سمجھا جاتا ہے. اور وہاں پر جو ہے ایک بات یہ ہے میں واضح کر دوں اور کہ عاشق جو ہے ہمارے روایتی شاعری میں وہی ایکٹیو ہے، اور طرح طرح کے غم اور شکایتیں سب اسی کے پاس ہیں، لیکن محبوب اس میں کوئی ایکٹیو کردار ادا نہیں کر رہا ہے، فعال کردار ادا نہیں کر رہا ہے. لیکن ہماری جو ہندوستان کی دوسرے اور زبانوں کی شاعری ہے اور خود ہمارے دکن کی جو شاعری ہے اس میں محبوب کا کردار بہت زیادہ فعال ہے. وہاں محبوب پیسو نہیں ہے. آپ دیکھیں گے محمد افضل جو غالباً 1600 عیسوی کے شاعر ہیں، 12 ماسہ انہوں نے لکھی ہے، اور 12 ماسہ ہوتی کیا ہے کہ اس میں جو ہے محبوب کیوں عزیز سر محبوب ہی جو ہے وہ ہر مہینے کے اعتبار سے اپنی محبت اور محبت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے دکھ اور پریشانیوں کا مہینے کے اعتبار سے ذکر کرتا ہے. تو اسی طریقے سے ہماری جو دکنی شاعری ہے اس میں محبوب جو ہے وہ ایکٹیو ہے، فعال ہے. تو یہاں پر جو ہے ہوئی ہے آرسی، اس لحاظ سے اس شعر کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ لوگ کہ ہوئی ہے آرسی جوگن تیرے مکھ کے تصور میں،
بھبوتی منہ پا کیا دم مارتی ہے خاکساری کا۔ اب جوگن جو ہے یعنی محبوب جو ہے وہ عاشق کے تصور میں، محبوب جو ہے وہ عاشق کے تصور میں آئینہ بن گئی ہے، یعنی اس کے تصور میں، اس کے انتظار میں، اس کے خیال میں وہ کیا ہو گئی ہے کہ وہ سب کے سب جو ہے پورے طور پر عاشق کا جو ہے اثر اس کے چہرے پر آ گیا ہے۔ ہوئی ہے عارسی جوگن تیرے مکھ کے تصور میں، بھبوتی منہ پا کیا دم مارتی ہے خاکساری کا۔ اب وہ جوگن کے اعتبار کرتے ہوئے بھبوتی، جو جوگی لوگ جو ہے وہ اپنے اوپر جو راکھ مل کر کے اپنی خاکساری کا اظہار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب جو ہے خاکساری کے اظہار کے لیے جو جوگی لوگ ہوتے ہیں وہ کیا خاکساری کا اظہار کرتے ہیں راکھ و کمل کر کے۔ یہاں پر جو جوگن یعنی محبوب ہے وہ عاشق کے تصور میں وہ کیا ہو گئی ہے، وہ آئینہ بن کر کے وہ اس کا اثر جو ہے وہ بھبوتی کا آ گیا ہے، اور وہ ایک چپ چاپ جس طریقے سے آئینہ حیران ہوتا ہے اور اسی طریقے سے اس کا اثر اس پر آیا ہے، اور وہ بالکل حیران و پریشان ہے، اور اس پر خاکساری کا اثر آ گیا ہے عاشق کے تصور سے۔ ایک بات اور یہاں پر واضح بتا دوں تاکہ یہ بات پورے طور پر واضح ہو جائے کہ عاشق کا جو تصور ہے، اس کے چہرے کا جو تصور ہے وہ سمجھا جاتا ہے سیاہی مائل، اور محبوب کا جو تصور ہے وہ سنہرا سمجھا جاتا ہے۔ اب سیاہی مائل اور بھبوتی اور اس کا اثر اور اس کی خاکساری سب کا تعلق جوڑ کر کے آپ دیکھیں گے تو یہ بہت زیادہ واضح ہو جائے گا یہ شعر۔ ہاں ہاں وہ بھی ختم کر دی ہے آئینہ کہہ کر، ہاں یا بھبوتی یعنی تمام اسباب سے اب بے نیاز ہو چکی ہے، ہاں ہاں بھی اڑیاں نکلا۔ ہاں بھبوتی وغیرہ کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھبوتی اور خاک میں دیکھیے، ہاں ہاں بھبوتی اور خاک میں جو ہے وہ بھی ایک مناسبت ہے۔ بھبوتی منہ پہ کیا دم مارتی ہے خاکساری کا۔ پانی اور لے آئیے، ایک شعر پہ ایک گلاس۔ ایک شعر پہ ایک گلاس نہیں لگ رہا ہے، وہ آدھا ہی گلاس تھا۔ کھڑا ہے راستی کے دم میں یک پگ پر سو جیوں جوگی، تیرے قدسوں لگا ہے دھیان سروے جوئے باری کا۔ بڑا اچھا سا دیکھیے امیج بنائی ہے، بس بالکل محسوس کہ کھڑا ہے راستی کے دم میں یک پگ پر سو جیوں جوگی۔ اب عاشق ہے جو محبوب کے دھیان میں، تصور میں جوگی کی طریقے سے کھڑا ہے، یک پگ پر، ایک پیر پر کھڑا ہے، یک پگ پر سو جیوں جوگی، ایک جوگی کی طریقے سے، اور راستی کے دم، راستی کے دم۔ اب وہ جس طریقے سے سچائی کے راستے کی تلاش میں یک پگ پر ایک جوگی کھڑا ہوتا ہے، بالکل اس کی تلاش اپنے محبوب کی بھی ایک طرح سے سچائی کی تلاش ہی ہے۔ کھڑا ہے راستی کے دم میں یک پگ پر سو جیوں جوگی، تیرے قدسوں لگا ہے دھیان سروے جوئے باری کا۔ کئی طریقے سے تشبیہات کو ملا کر کے دیکھیے آپ کہ بالکل ویسے ہی اب ایک ہی بات یہ ہے کہ محبوب کا تصور بھی ہے اور محبوب کے قد کو سرو سے تشبیہ دیتے ہیں، قامت یار کو سرو سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اب یہاں پر محبوب کے قد سے دھیان لگا ہوا ہے اور وہ قد بھی ایسا ویسا قد نہیں ہے
بلکہ سرو کی طریقے سے ہے۔ اور وہ سرو کیسے ہے، کہاں پر ہے؟ وہ جوئے بار، دریا کے کنارے پر ہے، سروے جوئے باری ہے۔ اب سروے جوئے باری کیوں کہا ہے یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہاں پر جو عاشق ہے وہ بھی دھیان لگائے ہوئے ہے۔ کہاں پر دھیان لگائے ہوئے ہے؟ راستے کے دم میں، وہ ہے دریا کے کنارے پر۔ میں نے اتفاق سے اس کا مشاہدہ خود کیا ہے بنارس میں۔ بنارس کے شام میں ہم لوگ بنارس کے جو گھاٹ ہیں وہاں پر جاتے تھے اور ایسے بہت سے سادھوؤں کو دیکھتے تھے۔ کوئی ایسے بیٹھا ہوا ہے دھیان لگائے ہوئے، کوئی ایک پیر پر کھڑا ہوا ہے، کوئی مطلب طرح طرح کے۔ تو دریا کے کنارے وہ جو ہے رہتے ہیں اور دھیان لگا کر کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے اور ایک ٹیلا جیسا ہوتا ہے، اور اس کے اندر جگہ جگہ سے نیچے جو ہے وہ ہوتا ہے، جگہ ہوتی ہے ان لوگوں کے بیٹھنے کی۔ اس میں یا تو وہ بیٹھے رہتے ہیں یا تو کھڑے رہتے ہیں۔ اور امیر حمزہ مجھ سے بتا رہے تھے کہ کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی یعنی پانی کے اندر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے سارناتھ میں بھی دیکھا ہے۔ سارناتھ جانتے ہیں کہ گوتم بدھ کا ایک بہت بڑا مرکز ہے، تو بہت بڑا علاقہ ہے وہ، تو وہاں پر جھاڑیاں ہیں وہ، تو اس میں نے دیکھا جگہ جگہ جھاڑیوں پر جو ہے وہاں پر بھی بھکشو جو ہے دھیان لگائے جو ہے بیٹھے رہتے ہیں۔ کھڑا ہے راستی کے دم میں یک پگ پر سو جیوں جوگی۔ دیکھو میں پورے طور پر اس کو وضاحت کر کے ایک کڑی سے کڑی تو نہیں ملا رہا ہوں، ایک میں سب لوگ یہاں پر ماشاءاللہ پڑھے لکھے تو ایک اشارہ کر رہا ہوں بس۔ کھڑا ہے راستی کے دم میں یک پگ پر سو جیوں جوگی، تیرے قد سوں لگا ہے دھیان سروے جوئے باری کا۔ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے دریا کے کنارے سرو جو ہے وہ دھیان لگائے کھڑا رہتا ہے، بالکل اسی طریقے سے میں بھی یا عاشق بھی جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے تمہارے قد پر دھیان لگائے ہوئے یا تمہارے تصور میں۔ ولی اکھیاں کی کر دعوات پتلی کی سیاہی سوں، لکھیا تیری صفت کو لے قلم معنی نگاری کا۔ اب اس میں دیکھیں بہت واضح ہے کہ آنکھ کو دعوات کہہ رہا ہے اور پتلی کو سیاہی۔ آنکھ کو اکثر ہماری شاعری میں وہ دوات سے اور پتلی کی سیاہی کو روشنائی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ تو اب لکھیا تیری صفت کو لے قلم معنی نگاری کا، معنی نگاری کے قلم سے وہ کیا کر رہا ہے؟ اب دیکھیے کوئی چیز اس میں ایسی نہیں ہے کہ حقیقت میں قلم ہے، حقیقت میں دوات ہے اور حقیقت میں سیاہی ہے، بلکہ آنکھ کو دوات بنا دیا، پتلی کو سیاہی بنا دیا اور معنی نگاری کو قلم بنا دیا۔ اب آپ دیکھیں اس میں کہ جو بھی صفات محبوب کی وہ تحریر کرنے جا رہا ہے وہ دراصل اپنے مشاہدے کے ذریعے سے وہ دیکھ کر کے، یا مشاہدہ نہ بھی ہو تو تصور ہے وہ، جس کے ذریعے سے وہ محبوب کی صفات کو تشبیہ دے رہا ہے۔ معنی نگاری، معنی نگاری ایک تو معنی وہ ہے جس کو ہم معنی آفرینی کہتے ہیں، اور معنی آفرینی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک موضوع ہے، اسی موضوع پہ طرح طرح کے پہلو پیدا کر دی جائیں مختلف۔ اب محبوب کی کوئی ایک صفت بیان کرنی ہے، اس میں مختلف طریقوں سے مختلف چیزوں سے تشبیہ دے کر مختلف استعاروں کے ذریعے سے طرح طرح کی صفات پیدا کی جائے۔ معنی کا ایک تصور اور بھی ہے کہ باطنی حسن کو بھی معنی کہا جاتا ہے،
یعنی ایک وہ چیز ہے جو ظاہری ہے، اپیرنس ہے، اور اپیرنس کو ظاہری حسن کے بجائے معنی یہ ہے کہ اس کے وہ صفات بیان کیے جائیں جو ٹھوس نہیں ہیں، جن کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے، جن کو محسوس نہیں کیا جا سکتا ہے، ان صفات کو، محبوب کی ان صفات کو بیان کرنا وہ کیا کہلاتا ہے؟ معنی نگاری وہ بھی کہلاتا ہے۔ محبوب کی ان صفات کو بیان کرنے کو کہا جاتا ہے معنی نگاری۔ ولی اکھیا کی کر دعوات، پتلی کی سیاہی سوں لکھیا، تیری صفت کو لے قلم معنی نگاری کا۔ بہت بہت شکریہ۔ میں یہ محسوس یہ کر رہا ہوں کہ بہت مطلب یہ کہ ایک ترتیب مرتب انداز میں میں آج گفتگو نہیں کر سکا، اس کی وجہ ہے بہرحال، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے